إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 4 دسمبر 2020 کو یہاں مسجد امام بخاری میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات الخالق ہے، کائنات کو بنانے والا. اللہ رب العالمین رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا. اللہ رب العالمین القیوم ہے، کائنات کے نظام کو تھامنے والا. اللہ رب العالمین کی ذات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے.
اللہ کے صفات میں وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جتنی قسم کی عبادات ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، وہ اکیلا ہے اس کی الوہیت میں۔ یہ ہو گئی اللہ کے بارے میں بات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر میں کہا جائے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین الخالق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق ہے، مطلب تمام مخلوقات میں سب سے بہترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء، تمام رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور جتنے نبی گزرے ہیں، ان کا اپنا مقام بالکل ہے، ہم ان کو کسی بھی طریقے سے کم نہیں سمجھتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمام انبیاء اور رسول سے اعلیٰ ہے۔ ہر روز رات سونے سے پہلے پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق ایک عمل کر کے سونا ہوتا ہے، جو اذکار پڑھ کے سونا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے، آمن الرسول پڑھ کے سونا ہے، یعنی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ میں آمن الرسول پڑھ کر سب سے پہلے وہ انبیاء کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو انبیاء پیارے نبی سے پہلے گزرے ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر بعد میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہیں گے۔ مختصر میں یہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 ہے۔ ترجمہ غور سے سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں اس آیت میں ایک بات ہے جو ہم اقرار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ترجمے پر غور کریے۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ کے جانب سے نازل ہوئی، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، اس کے یعنی اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بات ہے۔ یہاں پر مومنین کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور اس میں اقرار ہے نبی اور صحابہ کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ اس بات کے بارے میں بول رہے ہیں کہ آمن الرسول، اللہ بول رہے ہیں کہ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ کے جانب سے ان پر نازل ہوا اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، والمؤمنون، اور ان کے وہ جو ساتھی تھے صحابہ وہ بھی ایمان لائے جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں معلوم ہوا۔ پھر کل آمن، تمام وہ لوگ مل کر ایمان لائے، باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے۔ جو قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب، اور اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کیا انبیاء رسولوں پر، اس پر بھی ایمان لائے، ورسولہ، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ کل آمن، یعنی ایمان لانے والی بات ہے پہلے نبیوں پر بھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ ان کا جو مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث سے ہم کو سمجھ میں آیا وہ ہم مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ سید الانبیاء بنائے گئے،
امام الانبیاء بنائے گئے معراج کی رات میں. ٹھیک ہے، میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کی تلاوت کیا وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں اور اس کا ترجمے پر غور کریے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کے بیٹوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ نے نبی بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام. تو اللہ نے بیٹے جو تھے نبیوں کے ان کو نبی بنائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو نبی نہیں بنائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے، اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، ایک قاسم جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا، دوسرے عبداللہ جس کے دو لقب تھے طیب اور طاہر، ان کا بچپن میں انتقال ہوا. پیارے نبی کا تیسرا بیٹا ان کی ایک لونڈی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے جس کا نام ابراہیم رکھے تھے پیارے نبی، اور وہ پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم کا بھی انتقال بچپن ہی میں ہو گیا. تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں معصوم بچوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پائے. رقیہ اور ام کلثوم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بیویاں بنی. ایک کا پہلے نکاح ہوا، پھر انتقال ہوا، تو پھر دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دی گئی. اور زینب کا نکاح پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہے ابو العاص بن ربیع، ابو العاص بن ربیع کا نکاح زینب سے ہوا تھا، پیارے نبی کی بیٹی. اور رقیہ پہلے تھی نکاح میں عثمان رضی اللہ عنہ کے، ان کا انتقال ہونے کے بعد پھر ام کلثوم سے نکاح ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کا. پھر فاطمہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. تو 4 بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا زمانہ پائے، اور 3 بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئی سوائے فاطمہ کے. فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی. تو بات یہ ہے اس آیت میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے 3 بیٹے انتقال کر گئے بچپن میں، اور پھر اب امتیوں میں سے ہمارے باپ نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہم کو سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 40 سے سبق ملا. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتمے پر ہے، یعنی سیلڈ آف پروفٹ. ختم، خاتمیم، خاتمہ یعنی سیلڈ کو بھی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، کوئی رسول نہیں آنے والے ہیں قیامت تک. ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا کہ وہ نبی ہے کہہ کر. ہم اس پر کروڑوں لعنت بھیجتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر اللہ کی کروڑوں لعنت ہو، اور قادیانیوں کو ہم کافر مانتے ہیں. قادیانی اگر کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم ان کو کافر کہیں گے کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانتے ہیں اللہ کا. جب آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، پھر آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. جھوٹے لوگ بہت بولیں گے کہ ہم نبی ہے، تو ان تمام پر ہم اللہ کی لعنت ہو کہیں گے. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ایک حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں بہت سے متواتر احادیث ثابت ہیں، اور کئی صحابہ نے اس کو روایت کی. ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں.
سنن ترمذی حدیث نمبر 2219 2219 سنن ترمذی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہو گیا، سورہ 33 آیت 40 سے معلوم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2219 سے معلوم ہو گیا کہ پیارے نبی خود فرما گئے کہ میں نبیوں کے خاتمے پر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ بولیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ تمام جھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک حدیث سنیے، سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے جو محبت کرتے تھے تو ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں نبی تھے، وہ لوگ بھائی تھے، نبی تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں تم میرے سگے چچیرے بھائی ہو، تمہاری مثال میرے لیے ایسی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی پیارے نبی فرما گئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہم سنتے آئے ہیں علماء اکرام کی زبان سے، یاد آ رہی ہے حدیث، لو کان نبیا بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے، لیکن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ توہین کرے گا وہ واجب القتل ہے، چاہے مسلم ہو یا چاہے کافر۔ یہ بات لکھے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مکمل کتاب ہی لکھے ہیں، اس کتاب کا نام الصارم المسلول علی شاتم الرسول، علی شاتم الرسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی توہین کرے گا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں وہ بات یہاں پر اس کتاب میں لکھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھتے ہیں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 اور 8 اور سورہ توبہ آیت نمبر 12 کئی دلائل لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات سے ہیں کہ اس کے ساتھ بھیڑ جانا ہے، یعنی وہ واجب القتل ہے۔ علماء میں اکثر علماء کا یہی موقف ہے سوائے امام ابو حنیفہ کے۔ علماء میں یعنی ائمہ، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، اور پھر بہت سارے ائمہ محدثین کا یہ موقف ہے دلائل کی بنیاد پر قرآن اور صحیح حدیث کی، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، یہ میرا عنوان ہے۔ تو ابھی بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول گزرے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ سے کم ہی ہے، پیارے نبی کا مقام افضل ہے تمام انبیاء میں، تمام انبیاء کا کم ہے پیارے نبی کے مقام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم انسانیت تھے اس پر غور کریے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3690 ہے، پیارے نبی فرمائے اللہ تعالیٰ نے یقیناً مجھے تکلیف دینے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے آسانی کرنے والا اور بہترین معلم استاد بنا کر بھیجا۔ سختی کرنے والے نہیں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکلوں میں ڈالنے والے نہیں تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نرمی کرنے والے تھے اور بہترین استاد تھے۔ سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران میں لا علمی کی وجہ سے دنیاوی باتیں کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ سکھانے کا، استاد کیسے تھے آپ، کیسے پیارے معلم تھے آپ، غور کریے آپ کی نرمی پر۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ جیسا بہترین تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ آپ کے بعد۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں اور نہ برا کہا۔
فرمایا یہ نماز ہے، اس میں انسانی کلام میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1199۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر نماز میں چھینک آ جائے تو اب نماز کے باہر جو بندہ چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے، لیکن نماز میں یہ نہیں کہنا ہے کیونکہ یہ نماز ہے، سمجھ رہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی اگر کچھ بھول سے کچھ غلطی بھی کر رہے ہیں یا کچھ ان سے غلطی ہو رہی ہے تو پیارے نبی سکھا رہے ہیں تو بھی کتنے پیارے طریقے سے سکھا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 284، ایک بدو مسجد میں داخل ہوئے، ایک دیہاتی، اور مسجد میں پیشاب کر دیے تو صحابہ دوڑے ان کو مارنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو رکو، چھوڑ دو، پیشاب جو کیا ہے اس بندے نے اس پر ایک ڈول پانی ڈال کے وہاں پر صاف کر دو، پانی ڈال دو اس پہ، آسانی کرو، سختی میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم بھی اس بات پر ہے غور کرنا، ہم کو آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، تنگی میں ڈالنے والا نہیں بنایا گیا ہے۔ پیارے نبی اپنے بارے میں جو فرمائے، میں پہلے حدیث سنا دیا آپ کو کہ مجھے آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، سختی کرنے والا نہیں۔ اور پیارے نبی ہم کو بھی سکھا رہے ہیں کہ آسانی کرنے والے بنو، تنگی میں کسی کو بھی نہ ڈالو۔ حدیث پر غور کریے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بہترین سبق دیے۔ ایک بندہ زنا کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، بٹھائے اور پوچھے کیا تم اپنی بہن کے ساتھ کرنا چاہو گے، کیا اپنی خالہ کے ساتھ، کہ اپنی پھوپھی کے ساتھ؟ تو بندہ نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن یا کسی کا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہماری رشتہ دار لڑکی یا عورت سے زنا کرے، وہ خواہش رکھ رہے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے زنا کی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹے ڈپٹے نہیں، مارے نہیں، بلکہ سمجھائے نرمی سے۔ تو اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین تعلیم دینے والے تھے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسرے خطبے میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ بات غور سے سن لو، سمجھ لو اور اپنے دل دماغ میں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور سورہ قلم میں آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اخلاق کے مسئلے میں بھی، اخلاق کے بارے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ سخی تھے، مدد کرنے والے۔ آپ سب سے زیادہ سخی و فیاض تھے، نرم مزاج تھے، اور وعدہ کرتے تو پابند رہتے تھے، اور بہت زیادہ دلیر بھی تھے، بہت جلدی غصے میں نہیں آتے تھے، اور جب کبھی غصے میں آتے تو اگر کچھ بڑی چیز ہو جاتی کسی سے اللہ کی نافرمانی والی تو تب غصے میں آ جاتے تھے، لیکن آپ جلدی غصے میں بھی نہیں آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کبھی کبھی کرتے تھے، اور کبھی صحابہ آپ کے داڑھ بھی دیکھ لیتے تھے، ویسا بھی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہنستے تھے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دی گئی جو آپ سے پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی تھی۔ عنوان کیا ہے میرا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ بات بھی عنوان پر
دلالت کر رہی ہے. غور کریے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو نہیں دی گئی تھی. پہلے ایسی رعب دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اور 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچیں گے تو وہاں والوں پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب رہتا تھا ان کے دلوں پر. یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خصوصیت دی ہے جو پچھلے انبیاء کو نہیں دیے تھے. بات یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت سے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب اللہ نے ڈال دیا تھا. دوسری چیز، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لیں. پہلے انبیاء کے لیے یہ نہیں تھا، نماز کی جگہ جو خاص تھی وہیں پر نماز پڑھنا. لیکن ہم آخر نبی آخر رسول کے امتی الحمدللہ ہم جہاں پر چاہیں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. کھیت دیکھو، گراؤنڈ دیکھو، فٹ پاتھ دیکھو، جہاں صاف جگہ ہے بس ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے کر دی گئی. دوسری چیز. تیسری، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. مال غنیمت یعنی غزوات میں جتنے بھی جو ہے فتح ہوئی اور اس میں جو ہے جو کچھ کفار سے ان کا مال میدان میں چھٹ جاتا تھا وہ مال کو جو لے لیتے تھے تو یہ مال غنیمت کہا جاتا. تو مال غنیمت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا. چوتھی چیز، مجھے شفاعت سے نوازا گیا ہے. شفاعت سے نوازا گیا ہے. سبحان اللہ. ہم ایمان رکھنا اس بات پر. اور آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت کا ترجمہ سمجھتے رہیے. شفاعت ہوگی قیامت کے دن. اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے ان لوگوں کو ملے گی جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اکبر الکبائر والے کو شفاعت نہیں ملنے والی. اکبر الکبائر شرک ہے. اس کے بعد کبیرہ گناہ جیسے کہ کوئی شراب پینے والا ہے تو موت کے وقت سے اس کو عذاب ملے گا، جہنم میں جلے گا، قیامت تک جہنم میں جلتے رہے گا، عذاب قبر میں، قیامت کے دن وہی آگ والی حالت میں رہے گا. کبیرہ گناہ ہے نا شراب پینا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر اس کو جنت ملے گی. اسی طریقے سے زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کی توفیق سے ہم اہل توحید یہ بات سناتے رہتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری میں تو اس میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے شرک اول نمبر پہ. اس کے بعد جو ہے جادو نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یتیم کا مال ناحق نہیں کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. زنا کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ہماری موت تک، آمین. اسی طریقے سے جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگنا، دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سود کھانا، سود لینا، سود دینا، سود کی گواہی بننا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ سب جو کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مرا تو موت کے وقت سے اس کو یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اس کے چہرے پر، اس کے سورین پر، اس کے پیٹھ پر مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے اور اس کو جو ہے عذاب قبر ملتا رہے گا. قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے تب بھی جو ہے 1 میل کے فاصلے پر سورج کے نیچے رہیں گے کبیرہ گناہ کرنے والے. اور پھر اللہ رب العالمین جب حساب کتاب کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جنت میں جائیں گے. لیکن ہم کو اگر موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری چاہیے اور فرشتہ موت ہم سے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ الفاظ ہم کو فرشتے سے اگر سننا ہے ہماری موت کے وقت کے، ہم کو موت کے وقت سے ہی عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، عذاب قبر سے بچ گئے اور جنتی ہوائیں قبر میں ہی مل رہی ہے، سکون سے سو گئے قیامت تک اپنی قبر میں. قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد پھر وہ سورج کے نیچے نہیں بلکہ اللہ کے سائے کے نیچے رہیں گے اور پھر اللہ رب العالمین حساب کتاب کے بعد جنت دے دے گا. تو جنت اگر داخلہ اولا سے چاہیے، یعنی پہلے سے ہی جنت کی خوشخبری چاہیے موت کے وقت سے، تو ہر کبیرہ گناہ سے بچنا پڑے گا. صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے. وہ ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اعمال کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ اگر ہو گیا تو سچی پکی توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے.
ایسی سچی پکی توبہ کرے تو وہ کبیرہ گناہ کیے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا بندہ تو وہ توحید پر رہنے کے وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے قیامت والے دن. تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوتھی چیز دی گئی خاص جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھی وہ شفاعت ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ نبیوں کو قوم کے لیے کچھ زبان والوں کے لیے بھیجتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 خصوصیات ہیں وہ پچھلے انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ غور سے سنیں. کہتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم پڑ جاتا تھا، قیام اللیل میں بہت زیادہ جاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد پڑھتے تھے، ہر روز تہجد پڑھتے تھے اور بہت دیر دیر تک کھڑے ہو کر قرأت قرآن کرتے تھے، بہت دیر تک. تو آپ کے پیروں میں کیا ہو جاتا تھا؟ سوجن آ جاتی تھی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچے ہوئے تھے. اللہ نے آپ کو نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے بچایا تھا، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے سامنے آپ گھنٹوں گھنٹوں تہجد میں کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم پڑ جاتا تھا. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اتنا کیوں جو ہے دیر دیر تک کھڑے ہو کر جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے. یعنی ہم گنہگار امتی ہیں، ہے نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہی کہیں گے ہماری موت تک کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم کو بخش دے. اگرچہ کہ ہم الحمدللہ ہم اہل توحید اہل الحدیث الحمدللہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، کفر بدعت خرافات سے بچے ہوئے ہیں، زنا سے بچے ہوئے ہیں، شراب سے بچے ہوئے ہیں اور سود سے بچے ہوئے ہیں، بہت سارے کبیرہ گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن ہو جاتے ہیں کچھ گناہ تو ہم اپنے آپ کے بارے میں کہیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم بہت کم عبادت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جو گنہگار نہیں تھے، گناہوں سے پاک تھے، وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. پوچھا گیا تو بولے کہ صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اللہ کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہے. پیارے نبی بول رہے ہیں جواب میں. اللہ اکبر. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں کہنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ کیے، 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد شوال 3 ہجری میں کیے اور مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں کی بھول اور غلطی کے وجہ سے. لیکن وہ تمام صحابہ جنتی ہیں، وہ تمام صحابہ جنتی ہیں. ہم صحابہ کے خلاف کبھی بھی ہماری زبان نہیں کھولیں گے، ہم صحابہ کی تعریف کے لیے زبان استعمال کریں گے. صحابہ کے خلاف جو بندہ بول رہا ہے، صحابہ کی جو توہین کر رہا ہے، ہم ایسے ظالموں کے خلاف صحابہ کی عظمت بیان کریں گے. 4 ہجری میں غزوہ بنی نضیر ہوا. واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بدعہدی کر دیے تھے تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، مدینے سے باہر نکال دیا گیا. 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں غزوہ بنی مستلق ہوا جس میں دشمن کو شکست ہوئی. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا جس میں کفار مکہ ناکام ہو کر واپس ہو گئے. اور پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن عمرہ کیے بغیر ہی واپس ہو گئے اور 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ صلح توڑ دیے. آگے بات آ رہی ہے. 7 ہجری محرم کے مہینے میں فتح خیبر ہوا. اللہ رب العالمین نے بڑی نصرت کیے. اور خیبر کے کون تھے سپہ سالار؟ علی رضی اللہ عنہ. الحمدللہ اس کے بارے میں آج بھی تکلیف ہے یہودیوں کو. نیوزی لینڈ میں آج سے 2 سال پہلے غالباً ایک شیطان صفت انسان نے ایک مسجد میں جو
شوٹنگ کر دیا تھا، فائرنگ کر کے کئی مسلمانوں کو مارا تھا، تو اس کی گن پر خیبر واز یور لاسٹ چانس اس نے لکھا تھا۔ اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے غور سے دیکھے ہوں گے یا اگر اس کی امیجز آج بھی آپ کے فون میموری میں ہوں گے تو دیکھنا کہ اس کی جو گن اس کے ہاتھ میں تھی اس پر اس نے پرنٹ کیا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، کیونکہ خیبر میں یہودیوں کی بہت بڑی ہار ہوئی تھی، بہت بڑی شکست ان کو ہوئی تھی اور مسلمان کو اللہ نے فتح دیے تھے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا، اور الحمدللہ فتح مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گئے تھے الحمدللہ۔ اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوا تھا شوال کے مہینے میں، اور اس غزوہ حنین میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کفار سے لڑے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کفار سے لڑے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گالی بکتے ہیں کچھ نام نہاد سنی رافضیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے کفار کے سردار تھے مکہ میں، بے شک رسول اللہ کے اوپوننٹ تھے غزوہ احد میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ اسلام قبول کرے فتح مکہ کے دن، اور پھر غزوہ حنین کچھ ہی دنوں بعد ہوا، شوال کے مہینے میں 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کفار سے لڑے رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے رہیں گے ہماری موت تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ جو دشمن ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور بنی امیہ کے، یہ لوگ بہت خسارے میں رہیں گے موت کے بعد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہے، اللہ جس سے راضی ہے، ہم ان سے ناراض نہیں رہنا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا، 9 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد بہت جوق در جوق لوگ لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے غزوہ تبوک کے بعد۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی غزوات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند سنایا ہوں کیونکہ خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ کے بارے میں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیے تھے 10 ہجری میں، اور حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو 9 ہجری کے حج میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مدینے سے صحابہ کو بھیجے تھے مکہ، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے مکہ گئے حج کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرہ کرے اور 4 کے 4 ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے تھے، یعنی الگ الگ 4 عمرے آپ کے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانی تھا، نہ بہت زیادہ لمبے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کم بھی نہیں تھا، درمیانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخی مائل روشن چہرہ تھا، یعنی سفیدی اتنی بھی نہیں تھی اور گندمی کلر اتنا نہیں تھا، درمیانی تھا اور روشن چہرہ تھا، یعنی سرخی مائل سے مراد ایسے سفید کے لالی دکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت بہترین اور بہت اچھی کالی تھیں، سینے اور پیٹ پر معمولی سے بال تھے، سینے سے ناف تک بالوں کا باریک دھاری تھی، اور سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی اچھائی کرتے رہے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، آپ کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی دودھ شریک بہن شیمہ، جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، شیمہ کے وجہ سے کچھ قیدیوں کو چھوڑ دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہن تمہارے وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، یعنی شفقت کرنے والے، بہت نرم دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں سن لیجئے۔ ہجرت کے 11ویں سال 3واں مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ موت نے لے کر چلے گئے اس دنیا سے، آپ کی روح مبارک کو۔ اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب قبض ہوئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر قبر مدینہ میں صحابہ نے حجرہ عائشہ میں دفنا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت کی ایک منزل میں ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر
اللہ کے عرش کے نیچے ہیں۔ 1386 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے دلیل معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اللہ نے بھی سکھایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ 3 قسم کے درود ہیں۔ ایک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرے قسم کا درود، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تیسرے قسم کا درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کا، سلام کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت، برکت اور سلامتی ہو نبی اور آل نبی پر۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم درود پڑھتے رہیں۔ اللہ کے پیارے نبی پر 1 مرتبہ ہم درود السلام بھیجیں گے، ہم پر 10 مرتبہ اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ یہی کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہمیں ملا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی انبیاء میں بھی نہیں، کیونکہ معراج کسی نبی کو نہیں ہوئی، پیارے نبی کو ہوئی۔ اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے اور اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ شرف کسی نبی کو نہیں حاصل ہوا۔ اللہ نے تحفہ دیا 5 وقت کی نماز، لیکن 50 وقت کا ثواب اس کے اندر رکھا ہے۔ لہذا 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آتے رہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر گھروں میں نہ بیٹھو، اپنے کاروبار میں مصروف نہ رہو، دنیا داری میں مصروف نہ رہو۔ اللہ کے بندو، آؤ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ہم سب مل کر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اللہ سے سب سے زیادہ پہلے نمبر پر محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ تیسرے نمبر پر صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ چوتھے نمبر پر دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کر کے اس کی تبلیغ کرنے والے کام سے اللہ محبت کرنے والا بنائے۔ 5ویں نمبر پر ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے سلف صالحین کے مطابق، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے سلف صالحین کے مطابق۔ موت اس حالت میں دے کہ اللہ سے ہم راضی رہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی رہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.